بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 220 اور آیت نمبر ہے 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب سنا انہوں نے، ما انزل الی الرسول، جو کچھ رسول کی طرف اتارا گیا یعنی قرآن، ترا، اے پیغمبر آپ نے دیکھا، اعینہم، ان کی آنکھوں میں، تفیض، جو بہہ رہی تھیں، من الدمع، آنسوؤں سے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مما عرفوا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے پہچانا، من الحق، حق، یقولون، وہ کہتے تھے، ربنا، اے رب ہمارے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے۔ بات ہو رہی تھی یہود کے مقابلے میں عیسائی نرم دل ہوتے ہیں، اور پچھلی آیت کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ ان کے اندر تکبر بھی نہیں ہوتا، قدر تکبر کم ہوتا ہے بنسبت یہود کے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوی دور سے آج تک عیسائی زیادہ مسلمان ہوئے، اس دور میں بھی عیسائی قدر نرم دل تھے بنسبت یہودیوں کے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین 5 نبوی کو، نبوت کے 5ویں سال، کچھ صحابہ کرام مرد اور خواتین حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے۔ جب مکہ والوں کا ظلم بڑھ گیا، کچھ لوگ تھے جو برداشت نہیں کر سکے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا، تم حبشہ کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی ہے وہ قدر نرم دل ہے، عیسائی تھا اور نرم دل تھا۔ جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے کچھ لوگ حبشہ چلے گئے ہیں، تو مکہ والوں نے اپنی ایک نمائندہ جماعت تیار کی، اور اس نمائندہ جماعت کے اندر 2 لوگ تھے، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، جو سفارت کاری میں بڑے ماہر تھے۔ ان کو ساتھ بھیجا اور کہا ہمارے بندے واپس لے کر آؤ۔ جب یہ دونوں گئے، جا کر نجاشی کو کہا، کچھ ہمارے لوگ، بگڑے ہوئے لوگ، بگڑی ہوئی قوم والے آپ کے پاس آئے ہیں، جنہوں نے ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، اور نئے دین کی بنیاد رکھی ہے، تو وہ لوگ ہمیں واپس کریں۔ اگلے دن نجاشی نے مسلمانوں سے بات سنی اور مسلمانوں کی نمائندگی کی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب انہوں نے اپنا موقف پیش کیا نا، تو ہم پر اس طرح ظلم ہوتا ہے، تو نجاشی نے مکہ والوں کو کہا کہ میں مظلوموں کی مدد کرتا ہوں، اس لیے میں ان کو واپس نہیں بھیجوں گا۔ اس وفد نے چال یہ چلی کہ انہوں نے آگے سے یہ کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی توہین کرتے ہیں، آپ تو عیسائی ہیں، یہ تو آپ کے مذہب کی بھی توہین کرتے ہیں، یعنی ایک مذہبی وار کھیلا، جس پر نجاشی نے جب مسلمانوں سے پوچھا تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، وہ جو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم سے شروع ہوتی ہے اور آگے چل کر آتا ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی۔ جب یہ باتیں نجاشی نے سنی تو سن کر اس نے کہا، تفیض من الدمع، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اس نے کہا یہ بالکل حق کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ جو کلام پیش کر رہا ہے بالکل سچی بات ہے،
اصل میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہی ہیں، ہم نے بگاڑ کر یا ہم نے تحریف کر کے اس کو اللہ کا بیٹا کہا ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ نمبر 2، اس آیت سے مخاطب وہ لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد نجاشی نے ایک وفد تیار کیا تھا نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے۔ وہ وفد جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس وفد کو نبی علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی اور بہت ساری جگہوں میں سے قرآن سنایا۔ مثلا وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، ان کا نظریہ ہے نا، تو فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آپ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی لے لیں، وہ تو بغیر باپ کے اور آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے۔ جب آپ ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا مانتے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ آیت سنی، اس وفد نے بھی، تو ترى اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، جب انہوں نے قرآن سنا اور ان کی آنکھیں بہہ پڑیں، وہ زاروں کی طرح رو پڑے، انہوں نے کہا آپ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ساتھ انہوں نے کہا ربنا آمنا، اے اللہ ہم ایمان بھی لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں لکھ لے کہ ہم نے اس پیغمبر کی گواہی دی ہے۔ نہ صرف ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دی، اور آج ہم یہاں اس پیغمبر کی بھی گواہی دے رہے ہیں، تو اے اللہ ہمیں بھی مسلمانوں میں سے یعنی امت محمدیہ میں سے لکھ لے۔ تو یہ مقصد تھا ان کا۔ اس آیت میں جو ہمارے لیے سمجھنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ قرآن سن کر ترى اعینہم تفیض من الدمع، ہماری آنکھوں سے بھی آنسو آنے چاہیے۔ اب یہ کافر لوگ ہیں، یہ قرآن سنتے ہیں اور روتے ہیں۔ ہم غور کریں، ہمارے دلوں میں سے قرآن سن کر یا قرآن پڑھ کر رونا نہیں آتا، جبکہ آپ دیکھیں صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے ساتھ کا عزیز المرجل ہے، رونے کی آوازیں ایسے آتی تھی جیسے ہنڈیا ابلنے کی آوازیں آتی تھی۔ آج ہمارے دل، بلکہ قرآن ہی کے اندر ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، آسمانوں زمینوں پہ اگر یہ قرآن اترتا، پہاڑوں پہ اترتا تو خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن ایک بندہ مومن یا بندہ مسلمان انسان، اس کے دل پر قرآن اترتا ہے لیکن وہ روتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ تم توجہ سے قرآن سنتے نہیں ہو، قرآن پہ غور نہیں کرتے، دل لگا کے، او القی السمع، دل لگا کر نہیں سنتے، سرسری سے سنتے ہو یا سرسری سے پڑھتے ہو۔ افلا یتدبرون القرآن، شاید قرآن پہ غور بھی نہیں کرتے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج ہم قرآن سنتے بھی ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، نماز میں بھی سن لیتے ہیں، تراویح میں بھی سن لیتے ہیں، لیکن وہ جو قرآن سن کر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی کافروں کی، وہ آج ہماری نہیں ہو رہی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر قرآن سن کر تمہیں رونا آ جائے اور رونا چاہیے تو سمجھ لیں تمہاری روح تازہ ہو گئی ہے۔ روح کے زنگ کو اتارنے والی جو چیز ہے وہ قرآن سن کر رونا ہے۔ جب آنسو نکلتے ہیں انسان کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن سن کر رونا یہ قرآن کا اثر کا پہلا درجہ ہے۔ اگر آپ قرآن سن کر آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں تو سمجھ لیں آپ نے پہلا درجہ پار کر لیا۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں ہو رہا، آ ہی نہیں رہا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، میں قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھتا ہوں نا یا سنتا ہوں تو میں ایسا کرتا ہوں، میں خود کو سامنے رکھ لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ قرآن میرے لیے، صرف میرے لیے آ رہا ہے، یعنی قرآن کا ہر حکم یہ میرے لیے آ رہا ہے۔ تو جب میں یہ سمجھتا ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے، ویسے نہیں آتا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ یہ سمجھے قرآن مخاطب مجھے کر رہا ہے، قرآن تو ہم سب کے لیے ہے نا۔ تو بندہ یہ کہے گا یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا حکم ہے اور یہ میرے لیے، اللہ مجھے کہہ رہا ہے ایسا کرو، اللہ مجھے کہہ رہا ہے ایسے کرو، اللہ مجھے کہہ رہا ہے اس کام سے منع ہو جاؤ، اللہ مجھے یہ سارا کچھ کہہ رہا ہے، تو پھر قرآن کا اثر بھی ہوتا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن اثر قبول نہیں کرتے۔ پھر ان سے وجہ پوچھی گئی تو کہتے ہیں شاید وجہ یہ ہے کہ وہ صرف الفاظ پڑھنے پہ محنت زیادہ کرتے ہیں، سمجھنے پر محنت نہیں کرتے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو چلتا ہی ایسا ہے، لوگ صرف قرآن کی الفاظ اس پر بہت زیادہ محنت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے کرنی چاہیے، بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن دوسرا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ ایک چیز پر ساری محنت کر رہے ہیں، دوسری بالکل ہی چھوڑ دی تو یہ غلط ہو گیا۔ ہاں اس چیز پر بھی محنت کریں، الفاظ پر بھی محنت کریں اور ساتھ معانی پر بھی محنت کریں، سمجھ آئے گی تو انسان کو جو ہے وہ رونا آئے گا۔ تو بہرحال اگر پھر بھی قرآن سن کر رونا نہ آئے تو محدثین اور علماء یہ کہا کرتے ہیں کہ دل زنگ آلود ہو گیا پھر کثرت سے استغفار کرو،
استغفار کرو گے دل نرم ہوگا، قرآن سن کر رونا آ جائے گا۔ تو یہ آیت بطور خاص ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہمیں بھی قرآن کا اثر جو ہے وہ لینا چاہیے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب ہم بھی قرآن سنیں، ان کو سنایا گیا، جب ہمیں بھی قرآن سنایا جاتا ہے یا قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ہماری آنکھوں سے بھی آنسو آنے چاہیے، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اب وجہ قرآن نے خود بیان کر دی، حق پہچان لیا، اور سمجھ ہوگی تو پہچانیں گے نا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ یقولون ربنا آمنا، پھر ہماری زبانوں سے بھی نکلے گا اللہ ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اللہ ہم کو بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔